يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جان جانا سید الأولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلاسل اربعہ کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دہرین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور قبلہ و کعبہ حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین جس قدر حضرات یہاں موجود ہیں بمائس عاجز بندے کے ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور خود ہمارے صدور و قلوب میں بھی یا رب العالمین اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما دے الحمد لولی والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا ومعشوقنا
واجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومقتسم المكروب ومنتجع الغفران من كل طائر أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأبلج الخلق وأجدر الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأكمل الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأبرد الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخترنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وأرشدنا وأكملنا وأجملنا وأحسننا أخمر أنور أجدر أبلج أرشد أمجد أولى أغلى أول آخر ظاهر باطن ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا ونذرنا وجدلنا ورونق جدروننا وتبريك وجودنا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وتبريد عيوننا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا. جنہوں نے اشارہ سمجھ آیا ہو تو آکھو سبحان اللہ. حالانکہ اشارہ بھی کوئی حضور کی شان دے مطابق تھوڑا ہی ہے، یہ تو تمہارے سمجھانے واسطے میں قریب کیا ہے، ورنہ وہ اتنے قریب ہے کہ لفظ قریب میں بھی وہ قرب نہیں ہے. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھئی حضور اللہ کے اتنے قریب ہے، لفظ قریب میں بھی وہ قرب نہیں ہے جو مصطفیٰ کو خدا سے، خدا کو مصطفیٰ سے. قریب ربنا هو عدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل الغائرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. اگر کوئی عالم علماء یہاں عربی سمجھنے والے ہیں اور انہوں نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہی تو پھر پڑھنے کا آپ کا فائدہ کوئی نہیں. یہ میں صرف پڑھے اور لکھے نو کہہ رہے ہیں جنہوں نے عربی کا پتہ ہے. اور میں تو اللہ کا بڑی ماں بڑی نیک سی تو ساں سو بلے بلے
دماغ 70 کروڑ ماواں ایک پاسے سونے دی نالین ایک پاسے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا منٹل بھی ہوں، ذرا معاف کرنا. ہاں حضور کے نام پر جو نہ بولے بندے جب اترے ہو. مدرسے کا معنی کیا ہے، مسجد کا معنی کیا ہے، نماز کا معنی کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے، حج کا معنی کیا ہے، داڑھی کا معنی کیا ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو کلمے کا بھی کچھ معنی نہیں ہے. کوئی معنی نہیں ہے. معنی تبھی بنتا ہے جب دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہو، زبان پہ مصطفیٰ کا. اور نعرہ رسالت. اتنا اونچا بولو یہ پانیاں ہیں کب جان آگے پچھے تک ہو بھی صحیح. ارے کوئی پیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو جو حضور سے نعرہ نہ لگائے دلہ ہے پکا. بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور کس کا نام لینا ہے؟ لاؤ مجھے بتلاؤ اور کس کا ذکر کرنا ہے؟ کس کا ذکر کرنا ہے؟ آپ جسے کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر بھی یہی کہتے ہیں یا محمد. حق محمد، 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 اور محمد. اور بتلاؤ مجھے وہ مطلب آپ مسلمان سمجھتے ہیں، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہوں. کوئی داڑھی رکھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. مومن عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے. داڑھی بعد میں، عشق پہلے. نماز بعد میں، عشق پہلے. روزے بعد میں، عشق پہلے. او بندے ہو خدا دیو منافق ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں داڑیاں رکھیاں، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں زلفاں رکھیاں، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں پگاں بدیاں، پر رہے منافق کے منافق کو. اور قسم رب کی جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوئی. پڑھو بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا یہ گناہگار ضرور ہے صحابہ، اس کو لعنت نہ کرنا، اس کے کلیجے میں میری محبت ہے. ابھی میں نے بات کھولی نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ یہ گناہگار ضرور ہے. اجے میں گل نہیں کھولی، گل کھولا تو تمہاری پھٹیاں پھر جان. شراب پی کے جنا آ گیا، کتے آج کے پی گئے. ہاں جی، شراب پی کے بندہ حضور کی محفل میں آ گیا. حضور نے فرمایا بکے تو اس کو ملامت کرو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور اسی حدیث کے دوسرے راوی کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جنوی بڑے کڑلے رہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں توجہ جی توجہ، اے کوٹلے پائی دا میرے اتر کرنا، تساں ہن ادھر ہی کرنا، چھڈو بندے نوں چھڈو. تساں ہن کتے کے کر دین چھڈو، بس اسو مست ہو جاؤ. اب آپ نہ تو آپ نے دیکھنا ہے آ کون رہا ہے، نہ دیکھنا ہے جا کون رہا ہے. اب آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ عشق رسول کیا ہے. مجھے دوسری کوئی بات آتی نہیں ہے، نہ میں نے کرنی ہے، دماغ میں رکھ لو. اب میرے جانے کے بعد آپ پوری تبلیغ شبلیغ کر لینا جڑی کرنی ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی. اور تم جانو تمہارے کام جانے، ہمیں یار کی خبر ہے بس کچھ اس کے سوا. ہماری نماز بھی یہی ہے، ہمارا حج بھی یہی ہے، ہماری تسبیح بھی یہی ہے، بس لب ہمارے ہوں نام سرکار. مجھے پتہ ہے نماز قبول نہیں ہوگی اگر رسول کی محبت نہ ہو. یہاں کوئی علماء عالم کھڑا ہو جائے اور مجھے بتا دے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس کی نماز قبول ہے. علماء سے پوچھو ہے جی، بولو منہ سے گونگے نہ بنو ہے. اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اس کے گناہ رہیں گے؟ بالکل ساری بولو، بالکل ساری پار دیے نہ پار دیے، ایک آواز سے بولے، نہ ہار دیے نہ پار دیے.
من قابو کرنا ہوتا ہے تو تیرے کم لینے ہوتے ہیں چندہ شندہ یہ وہ پھر تمہیں گرنے کرنے کے لیے اپنے ایسا کام کرتا نہیں ہے اس لیے اپن کو نہ چندے کی ضرورت نہ بندے کی ضرورت ہم کو اگر ضرورت ہے تو بس عشق کے دھندے کی ضرورت آیا بندے جس میں بلایا پوچھو تیرے میں پوچھو طے ہوئی کوئی قیمت کوئی پیسہ طے ہوا کوئی فیس طے ہوئی کوئی ڈیمانڈ ہوئی جڑا کرے میں اس کو کتے تو بھی بدتر سمجھا بات حضور کے عشق کی کرو کیا خلاتے سرکار ہے خلاتے سرکار ہے ایسے تقریر جب میں گل ہور کرا طریقہ میرا ہور ہوئے ایتھوئی تو مولوی پڑھیا جانا ہے ایتھوئی تو پڑھن ہوتا ہے زبان پر اور یہاں اور خوف خدا کرو جب تم نے کہہ دیا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے تو اب بس تیرا کام ہے سرکار سرکار کرنا اللہ کی قسم اگر تیرا سکر ننگا ہونے لگے گا تو بغداد والا یہ کہتا ہے میں ہاتھ بڑھا کر کج دینا ہوں یہ پوترے دا ہے آلے تم نانے دادے دا حق محمد 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 اور کوئی مقصد اور نہیں ہے دنیا بنائے جانے کا اللہ کا مقصد عظمیٰ یہ ہے کہ اس دنیا کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا نام اور سے بھی اور خوشبو آلیا پیسے تیرے کو لے لو چپ کری نعرہ رسالہ تم کے نعرہ نعرہ رسالہ رسالت پر لگاؤ پاوے دل چاہے تو روح نکل جائے بولو رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بولو یار اور کیا مقصد ہے کوئی مقصد 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے کتنے کموں پیش اگوں اللہ جاندہ ہے کوئی نہیں ہے یہ ہوتا رہے گا کام ابھی بہت سارے پسینے میرے گناہ بہا کر نہیں جائے بڑے بڑے پاپ میرے کوئی جنہوں میں حضور کا نالا نہ بنا یعنی پسینہ آتا ہے تو میرے یہ جاتے ہیں ایسے بلکہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ مطمئن اللہ تعالیٰ بے فجوز وبرد اللہ تعالیٰ مسوال ذکر اللہ تعالیٰ بالخیر آپ نے جو بات لکھی ہے وہ اگر سنو تو تمہارے کلیجے ہل جاتے ہیں سنو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں امتی اے گناہگار امت مصطفیٰ اے حضور کی امت کے گناہگار تیرے گناہ اگر زمین سے آسمان پر چڑھ گئے اور شرق سے غرب میں پہنچ گئے اور شمال سے جنوب میں پہنچ گئے اور تو یہ چاہتا ہے کہ یہ گٹھا تیرے سر سے گرے تو مدینے کی طرف رخ کر کے سر جھکا کر کہ یا رسول اللہ تیری زبان سے یہ نکلنے کی دیر ہوگی گناہ اٹھ جائیں گے یا رسول اللہ عشق محبت 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 گمراہ نہیں ہو سکتا جس جگہ اعلیٰ حضرت کی پھپکی پہنچ گئے پیٹوں میں معدے ٹھیک رہتے ہیں کیوں جناب زندہ میں عشق و محبت عشق و محبت
ایک آواز میں بولنا عشق و محبت، عشق و محبت. یہ بھی اس لیے میں نے کہا ہے، میں نے پہلے کہا میں تو بات رسول کی کرتا ہوں. ابھی کوئی بیچ میں سے اٹھ کے کہہ سکتا ہے میرے حالات ادھر نہ کیوں لیا، میں کیسا خیر تھا. اور تینوں دساں سنو یہ گل ساری کرنی سرکار دی سکھائی آمد نے. یہ انہوں نے سکھائی. انہوں نے جڑی گلاں کیتیاں توبہ توبہ توبہ. فرماتے ہیں ایسے علماء توجہ کرنا ذرا، اسی سبحان اللہ کہتے سو ایسے توجہ کر سکتے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں غایت و علت سبب، غایت یہ ہوں جڑے سنگی پڑے ہوئے بلاغت بلغت پڑے ہوئے ان سے میں عرض کرتا ہوں دسو میں غایت کسے کہتے ہیں؟ بھیتر پڑے ہوئے دسو میں غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت و علت سبب. اگر معنی ایک ہو تو پھر اعلیٰ حضرت نہیں رہتے. یہ بات یاد رکھنا، گل وڈے دی ہوئے تو گلاں چوں بھی وڈی ہوگی. عربی میں اس کو کہتے ہیں کلام الملک، ملک الکلام. بادشاہ دی گل گلاں دی بادشاہ ہوگی. بادشاہ دی گل گلاں دی اتنے بیان کرنا لا بھی آلہ. جس ذات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ بھی آلہ. یہ امتیوں میں آلہ امتی ہے اور وہ رسولوں میں آلہ رسول ہیں. اور فرماتے ہیں غایت و علت سبب، بہرے جان تم ہو سب. کوئی سمجھ آئی؟ اے زمین بڑھنے دا سبب کون ہے؟ سرکار دا لفظ کون ہے؟ آسمان بڑھنے دا، ہوا چلنے دا، ابر برسنے دا، پہاڑاں دی بلندی دا، نہراں دی روانی دا، سمندر دے تلاطم دا، سبز و چمنستان کا، کنووں کے ابلنے کا، چشموں کے پھوٹنے کا، اشجار پہ اوراق کا، سید ابرار کی جماعت کا، گناہگاروں کی بخشش کا، جنت کے بسنے کا، دوزخ کے بجھنے کا، اور پل سرات سے گزرنے کا، اور بولو سارے کے سارے کعبے کے بسنے کا، اللہ کی پہچان کا. کون سبب ہے؟ 1.25 لاکھ نبی تو پہلی ہے، تو پہلی سبب فقط آمنہ کا لال محمد ہے. غایت و علت سبب، بہرے جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم سے بنا 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 کے نواد تم سے بنا تم بنا، تم سے بنا تم. یا رسول اللہ جو کچھ بنے تو عدید جو بنے اسی اللہ تو بنے. اللہ سے آپ خدا سے، پھر بھی کائنات کس سے بنی ہے؟ مصطفیٰ سے. یہی تو سبب ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حبت جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد علیہ السلام ان ربک یقول لاجلک وسط حرمتها وامج الموجہ وارفع السماء واجل السماء والعقاب. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جبریل آ کے تلیاں چومیاں پھر آن کے سلام عرض کیتا، پھر رب دا پیغام پیش کیتا کہ سونیا تیرا رب تین پہ فرماندا ہے کہ سونیا ہے جڑی زمین ہے تیری تلی لگن واسطے بنائی ہے، آسمان جڑا ہے یہ بھی تیری غلامی واسطے تخلیق کیتا ہے، چنگے بندے بھی تیرے واسطے بنائے تاکہ چنگے تیرے پیچھے ٹر کے جنت وچ ٹر جان، تے جڑے بندے نے انہاں نوں تو باہر چھڑ کے جنت وچ لے جا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کوئی دوسری بات ہی نہیں. کوئی دوسری بات ہی. اونچا بولو، بولو. نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. روزے بھی رکھیں گے، بات روزوں کی نہیں ہے. یہ سن لو، پڑھیں گے ضرور، رکھیں گے ضرور، پر احمق نہیں ہیں. ہم دیو کے بندے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے بندے ہیں. گل نماز کی نہیں.
دسو جی گل سی نماز نہیں ہے وہ ذرا مولانا پڑھا دو نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے جی نماز نہیں ہوئے یار تو 45 اٹھیاں کیوں اور دسو میں کیوں موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ جائے جائے یا رسول اللہ جائے مہربانی کرے وہ نمازوں چوکیاں نے ایک گل تو اندسا ساری دنیا آدھی ہے موسیٰ پاک کے کہنے پر اس میں واپس گئے حضور میں پتہ نہیں چلیتی عریض کرے دی ڈھونا اے جنو عشق مشق نہیں نا وہ میری گل نہیں سمجھ سکتا تو عقل مندوں سے میں ویسے بھی باتیں نہیں کرتا ہوں تو لا جان تیل نا اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اقبال بھی کشمیر کا ایک کشمیر کے آج جس طرح آپ نے سرکار کا نام لیا ہے نا تو مجھے ایک بات یاد آئی قاری صاحب نے رستے میں ایک ووٹ پڑھا جنت نظیر کشمیر جنت نظیر اور نے جب یا رسول اللہ کا نعرہ اس لڑکے نے لگوایا نا وہ ایک دم مجھے وہ خیال گیا ہاں بس جب جنت نظیر ہے تو میرے کام بھی جنتیاں آ رہی ہو رہی انہاں کوئی تو جنتیاں رہے نا کوئی دوست کی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے اگر کہے تو رہے گا نہیں اگر یا رسول اللہ اگر کوئی دوست کی کہے تو رہے گا نہیں اور یہ دوسری توبہ 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 میں تو اس کو قرآن شریف سے افضل سمجھتا ہوں ہاں کوئی مولوی صاحب میرے اختلاف نہ کر پاؤں گے تو بچی دے بچی 2 منٹ دند پاتے ہیں 2 منٹ میں قرآن سے بھی افضل ہے ذکر مصطفیٰ نام مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے والے سارے ہدایت پر نہیں ہوتے درود پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا کثیروں میں یادی بہی کثیرہ ہے کہ نہیں تیرے پڑھ کے گمراہ ہوئے کہ نہیں تیرے ہدایت پا گئے کہ نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتلا رہا ہوں میری بات سننے کے لیے خالصتاً بندے کو عاشق ہونا چاہیے عاشق 2 نمبر بندہ بالکل اس کی ابھی دفاع ہو جائے نہ اس کی ہمیں ضرورت نہ ہمیں اس کی یہ بات ہے عشق کی یہ زلیخا نو ہو جائے عشق کہ یوسف کے بغیر نظر کچھ نہیں آتا شیخ اکبر مرشد ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات شریف میں جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ زلیخا کو جب حضرت یوسف سے عشق ہوا رو رو کے آنکھیں جاتی رہی پھر نبی نہیں ہو کر باہر نکل کے محل کے باہر جوں کرتی تھی سہیلیوں نے پوچھا کیا سونگتی ہے اس نے کہا آنکھ نہیں دیکھتی ہوا سے یوسف کا پتہ پوچھتی ہو اور جیڑی گل حضرت ابن عربی نے اگے لکھی ہوئے اس تو بھی انہوں قلم تروڑ کے رکھ دیتی انہوں نے فرمایا دیاڑے کچھ گزرے رو رو کے دعاواں فریاداں کر کے زلیخا پاک کے خون کے اندر گرمی پیدا ہو گئی گرمی توجہ گرمی پیدا ہو گئی اتنی گرمی ہوئی کہ حکیم نے کہا جب تک پچھنے نہ لگوائے جائیں پچھنے سمجھے ہو فسد جب تک فسد نہ کرایا جائے انہیں ٹھیک نہیں ہونا سہیلیوں نے مجبور کیا ایک بندہ آیا اس نے پچھنے لگانے کے لیے کٹ لگایا زلیخا کی ٹانگ پر کٹ لگا خون نکلا اگل کے جو قطرہ زمین پہ گرتا تھا یوسف لکھا جاتا تھا اے خطہ کشمیر کے نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں عشق اگر یوسف کا ہو تو خون بھی یوسف کا نام لکھتا ہے اور اگر مصطفیٰ کا ہو تو سانسیں بھی یا رسول اللہ کہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں تو کہہ رہا ہوں چوکھے بیٹھے ہو یہاں قبلہ گلہار شریف والوں کا فیض ہے میں ان کے سارے مریدوں کے بھی کان کھڑے کرنا چاہتا ہوں دسو تواڈے سارے دا بڑا پیر کون ہے کیا صدیق اکبر نہیں ہے بولو ہاتھ چک کے بولو سیدنا صدیق اکبر ہے کہ نہیں ہے حرام چجور دے بیٹھے ہو سرکار بیٹھ کے گلہ میں کر دیں سرکار ہے نمونے دے ہاتھ رکھیا فرمایا 10 ہوا تو حبو نہیں
اور تو میرے محبت کرتا ہے عرض کی تھی ٹوٹ کے سنو اور عرض کی تھی ٹوٹ کے اور فرمایا کتنی کرتا ہے اگر تو آڑے نہ نہیں کر دو اگر اور بھی کسی نال کرتا ہے اگر یار اس نال کرتا ہے جس نال تسوں کر دے گل سن دے رہے ہو دیکھنا گل کدھر جائے گی حضور فرمایا کس کس نال اگر جس نال تسوں کر دے اگر اللہ نہ لے اگر ہاں تو تسوں جے کر دے ہو میں بھی کر دوں کوئی سمجھ آ رہی ہے حضور فرمایا تو پھر زیادہ کس سے کرتا ہے جنہوں ایک اللہ سمجھ آئی نقصبندی فرمایا زیادہ پتی بھی پڑھو فرمایا زیادہ کس سے کرتا ہے عرض کی تھی سونیا محبت کی ابتدا بھی تم ہو انتہا بھی تم ہو ہم نے تم سے کی ہے تم نے خدا سے کرائی ہے خدا موڑ کے کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں ہے آئی ہے بھئی ہمیں محبت آپ سے اس آگے اللہ نہ کرو اصل کی تھی اس آگے اذکر اللہ ذکرن کثیرا ہم نے جب اللہ اللہ کرنی شروع کی تو آواز آئی صلو علیہ وسلم تسلیما محبت کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے محبت کی انتہا کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اسی لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ نے کبھی آپ کے مکتوبات پڑھے ہیں تو ان میں آپ نے یہ جملہ پڑھا ہوگا انہوں نے کہا اے خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں اے خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں اس لیے خدا کہتا ہوں اے کر دیں گالے بارش آخری بچ اینڈ میں اے خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا اے مکتوبات شریف حضرت مجدد کیا سبب ہے یارو تمہاری خوبی کا کام نہیں کر رہے کیا سبب ہے کہ صحابہ حضور سے عشق کر رہے تھوک تھلے نہیں ٹکڑ دینا اور دو ٹکے دا ملہ جناب سنہ سمود دا نا نہیں لین دینا اتنی دا زنانی ان تجھے بری جناب لاؤنے دا پا کے دے رہے کوئی وجود کو نام نہیں لینا اور جا پھٹے منہ تیرے لیے کیا بنا ہے مصطفیٰ کے لیے خدا سا کہاں تو کہاں مصطفیٰ کی ذات ہجنا نہیں لینا ہجنا نہیں لینا ہج کیوں نہیں لینا لواں گے جس طرح ساڑھا دل چلے گا اور سن لو کان کون کے سن لو اگر تم 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ اگر تم سارے تہجد پڑھنا شروع کر دو اور سارے اشراق کا بابین پڑھو ایڈیٹ کے جڑیے رکھ لو سیاہ کالا کر لو متھا جنتی تو انہوں وہاں بھی نہیں لگ سکتی وہ تو ہی لگے گی جدو دل نہ لاکھو گے صلی علی نبی سرکار کے قدموں یہ بھی ابھی میں آپ کو بڑے طریقے سے میں آپ کو ایسے کر کے سرکار کے تک لا رہا ہوں وگرنہ جو میرے دل میں میں وہ بتا دوں تو پتہ نہیں کیا ہو ہم تو جنت منت کی ٹھڑکی نہیں ہے دشمنی بھائیوں سے معافی اور چھڑک پڑک نہیں ہے ہمیں جنت منت کا نہ دوزخ کا ہمیں خوف ہے ایک طرف کی دوزخ کا خوف نہیں نہ جنت کی طلب ہے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا پیروکار ہوں اور احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری رویت و خیر سے یا اللہ قیامت کے دن اگر جنت نہیں دیتا نہ دے بس احمد رضا کی آنکھ کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہے ہونا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لیکن چلو اگر تم نے جنت لینی بھی ہے اگر جنت لینی بھی ہے پھر بھی حضور کے نام کے بغیر نہیں ملے اعلیٰ عاشق اوپر کی بات کرتا ہے عاشق ایک بار پھر سن لو اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل کہ ترنت کوئی کہہ نہ جائے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے بہاری
چمن آرائی دوست. دوست کس کے؟ اللہ کے. تو کون سرکار؟ جو بنوں پر ہے بہاری چمن آرائی دوست خلد کا نام نہ لے. یہ الگ رضی ہے، یہ الگ رضی ہے. خلد کا نام. میں جی بس ہو گیا کہ مجھے دوسرا پیسے سٹن اٹھے ہو تو میں کسی اور پیسے ہو جائے. تساں کامل ہو میں ناقص. تساں سارے کی کامل میں ناقص. میری نظر پھر پیسے وچ ٹر جائے. تساں مینوں بچانا چاہتے ہو تو بچاؤ، میرے تے احسان کرو. جنوں بہت دینے دا شوق ہے نا بعد ہی مینوں دے دینا تو بعد ہی پوچھنا میں نہیں کسی چھڑو پہ پتہ. آپ نے گل سنی اس طرح اٹھو گے پھر پیسے کرو پھر مسئلہ بنے گا. میرا بار بار توجہ جائے گی پھر پیچھے ہٹیاں پتر ہیں جاویاں پھر نالے کسی 500 کا نوٹ دے دیتا یا کوئی پونڈ شونڈ پھر دوجی باری شیر تو میں کیوں نہ مصطفیٰ واسطے دوجی باری پڑھا. لہذا مہربانی فرماؤ. میں بہت کمزور آدمی ہوں، بہت کمزور آدمی ہوں. اے میری حال پر رحم فرماؤ. جیڑی گل میں سرکار دی کر رہے ہیں وہ ٹکا کے سن لو چونکہ تسا پھر اٹھنا ہے تو کم خراب ہونا. اب بتلاؤ جنت کیا بیچتی ہے رخسار مصطفیٰ کے سامنے؟ بھائی مانا کہ سو جنت سنیں گے یا حضور سنیں گے؟ اونچا بولو. اللہ اے دسو جنت مکان ہے یا مکین ہے؟ مکین کتوں ہے؟ او مکان ہے یا مکین ہے؟ مکان ہے، مکان ہے. اس مکان کا وارث اللہ کا حبیب ہے، مالک محبوب ہے. اور چلیو تسی میری گڈی نال محبت کرو میرے نال نہ کرو، میرے گھر نال محبت کرو میرے نال نہ کرو. وہ محبت میرے سے کرو کار میں تمہیں ویسے ہی دے دوں گا. بیچی ہے نہیں بیچی؟ اونچا بولو، سارے کٹھے ہو کے بولو. بیچی ہے؟ حضور نے جنت بیچی کہ نہیں؟ سارے بولو. عثمان غنی خریدی کہ نہیں؟ رضی اللہ تعالی. پاک عثمان نے خریدی کہ نہیں خریدی؟ سائیں نے بیچی کہ نہیں بیچی؟ سیانے بڑے ہو کشمیر والے دوجے دی زمین بیچ لے سے دوجے دی گڈی بولو سکوٹر سائیکل بلی دے بچے نہ بیچ سکتے. دوسرے کی شے نہیں بیچنی ہوتی. سائیاں اٹھ کے فرمایا کون ہے جو ہم سے جنت خریدے؟ اے نہیں فرمایا عثمان اٹھ تینوں دینی ہے. کون ہے؟ ہم تو دیتے ہیں جو مرضی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کون ہے جو مجھ سے جنت خرید لے؟ عثمان غنی فٹوٹ اٹھ کے کھلو. انہوں نے کہا غریب نواز میں لینا ہوں. لے حضور نے فرمایا بے تو میں نے بیچ دی. عثمان غنی پاک نے کہا اشترائی تو میں نے خرید لی. بیچ کر حضور نے بتایا میری ہے، خرید کر عثمان نے بتایا ہم وابی نہیں ہے صحابی ہے. کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ مہربانی کرو اپنے دل کھلے رکھو، سرکار علیہ پلے آؤ. سرکار دا عشق بس، دوسری کوئی بات ہمیں نہیں آتی. میں کم از کم میں تو بلائی رہے سائیں سرکار کی ایک میں دوسری کوئی بات نہ کرو. اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو. آپ ہی داڑھی آ جائے گی، آپ ہی ٹوپی آ جائے گی، آپ ہی نمازاں شروع ہو جانے گی. یہ بات کریے گلہ نے سن دے ہو اور چلے سن دے ہو. اے مندہ جناب ایک باری گیا میرے کو، ایک ہی باری گیا، ایک باری. ابھی مجھے بتلا رہے تھے ہم جو 4 بندے وہاں گئے تھے مسجد رنگ کر دیتی ہے. میں تو انہوں نے نہیں کیا سی رنگ کرو پتر لگ دے ہو. یہ عشق ہے کہ سینے پھاڑ رہا ہے. اور بچے ہو جی تواڈے دل وچ حضور آ گئے نا پھر مسجد بھی تواڈی مدرسہ بھی تواڈا ہی. پر اے دماغ میں رکھنا اگر سائیں آپ کے دل میں نہیں آئے پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا.
صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سارے بولو، اچھا بولو، ایک باری کشمیر والے بن کے بولو، جنتی پڑھتے تھے روزے، اچھا بولو، رکھتے تھے یہ سارا کم کرنے تو بعد کیوں حضور دا کھانے سے یہ لفظ میں سونا چاہنا اور دنیا کے کسی وابی مولانا کو پوچھ لو کہ بخاری میں یہ لفظ لکھے ہوئے کہ نہیں انتنکم محمد نحامتن اللہ وقت بھی کفرہ جنب میں بدلہ کبھی تے مکا دینے ہیں، بس گل مکا دینے ہیں، تیرے نال رائے وینڈ ٹوڑ جانے ہیں، جے تو سن مطمئن کر سکے نہیں تو ساڑھے نال مدینے چاہتے۔ تو میں نے ایک جگہ تقریر کرتے کرتے نا جی مولی صاحب اس وقت کولے پالے ہو تیرا غور نہ سنے لیکن کولے نہ ہوگا پر سنے غور نہ ایک جگہ میں تقریر کرے سا وہ میں نے کہا وہ تو دو چار وابی بیٹھے ہو سا تو میں نے کہا یار یہ کتے بھونکتے ہیں بیٹھے ہو سکتے میں نے کہا یہ کتے بھونکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور میں حضور کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کا کتوں پر کتا جو محبت والا یہ وہ کتے ہیں کہ جو محبت والے ہم وہ والے کتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے رضا کبھی کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اور احمد رضا کرے تو مدینے دی گلی جاندیاں جاندیاں کسے کتے دے بھی پیر مدینے چومے نہیں خود اگے فرما دیں تم اور اتنا دماغ لے کے چلے اور فرمایا یہ تو دماغ کی بلندی ہے کہ مدینے کی گلی کا کتا بھی نظر آئے تو دنیا کو نہ دیکھنا قدموں میں گر جانا پر یہ عشق ہو تو سمجھ آئے وہ تو تقریر کے دوران میں نے کہہ دیا میں نے کہا بھئی یہ کرتے ہیں پر کچھ نہیں کر سکتا کوئی بندہ بے اولاد اٹھ کے کھڑا ہوگا ابھی نہیں میں اس وقت کی بات کرتا ہوں ہوں بھی کھڑا کرا سکتا ہوں میں نے کہا بھئی کوئی بھی جس کی اولاد نہیں اٹھ کے آ جائے اور یہاں میرے پاس آ کر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے ایک وعدہ کرے نام محمد علی رکھو میں نے کہا جی یہ پتر نہ ہوئے اگلے سال تک تو میں نے گلے جو پٹا پا کے کسی رائے منڈ لیا ہمارے سنی مولویوں نے مجھے اتنے خوشک ملی اتنی دیتی ہمیں سنی ہو جس میں عشق نہیں ہے پہلے کسی کام کا نہیں ہے جس میں عشق نہیں ہے تم بلے مجھے بھی نہ مانو یا مانو بس جس میں عشق نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جس میں عشق ہے وہ دیا نسلانوں بھی ست سلام ست سلام ست سلام مولوی میں نے جناب میں نے بڑا تنگ کر دینا آپ نے کہیں اور مجھے بھول آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں کہ اللہ کی لانا میں کیتا ہی نہیں دعویٰ میں تو زور علیہ پاسے تک کیا میں کسے کی تھا گل میری ہے ہی نہیں اور میں نے کہا گل ہے سرکار دی اور یہ پتر ہو جائے گا میں کہا تسی پتر لگ دے ہو جائے گا میں کہا پتر میں موکھ نہیں لئی یا یہ نہیں کیا جس نے 2 نمبر پیر مجھ لاؤ تو کتا لاؤ تو بلا لاؤ تو کتا لاؤ میں نے کہا میں نے کوئی نظرانے نہیں لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سائیں سے عرض کیا سائیں جی گاں بھی تواڈی ہے سائیں جانن سے گائیں جائیں پیر میر علی شاہ صاحب نے جس ٹائم ارشاد فرمایا پیر میر علی شاہ نے کہا کتے کو بلاؤ قادیانی کو ہم مینار پاکستان پہ بات کریں گے لمبی چوڑی بات ہو گئی اس نے کہا میں آتا ہوں آپ نے فرمایا لکھنا رکھنا کاغذ پہ قلم اگر تو سچا تو تیرا لکھے گا وگرنہ میرا قلم لکھے گا ملک سلطان محمود توانے پڑھ لے آڑ کے گولڑے شریف حضور عرض ہے وہ تو آیا ہی نہیں اگر وہ آج جاتا تو پھر قلم لکھ لیتا ہینچ کر کے سید نے اکھا کڑی فرمایا سلطان محمود چپ ہو مجھ کدنی یہ کلے دے سر دے کہ کل میری نہیں کل ساری سر نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے یہ کوئی میری کرامت کرامت نہیں ہے نا
غلط بات ہے یہ. نہ ہی میں کرام تھے آپ کو بتانے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پوچھو قاری صاحب نے تھوڑی کشمیر دے رہے چیچیاں دے, پوچھو نا پونے دے, پونے میں بھی ہے. پوچھے ان سے ہے جی ٹائم میرے کو ہاتھ ملان دے, میرے کو تو بندے ہاتھ ملان دے ٹائم نہیں. مجھے کیا پڑی ہے کہ آپ کو میں گھیرنے آیا ہوں؟ ہرگز نہیں آیا ہوں, گھیرنے ہی آیا ہوں. مگر تمہیں جس گھیرے میں ڈال رہا ہوں وہ گھیرا عشق مصطفیٰ کا. دوسری کوئی بات نہ کرو, سرکار سرکار کرو. پیر نو بھی چھوڑ دیو جیسا ہی تو پھیرے, ملہ نو پرا منہ کرا کے پچھو لت مارو جیسا. نہیں چاہیے وہ مولوی جو ہمیں حضور کی طرف نہ لے جائے, نہیں چاہیے وہ پیر جو ہمیں حضور سے پھیرے. ہمیں پیر بھی چاہیے فرید جیسا جو ہاتھ پکڑ کے بولے تن سے تیرا پاوا اگے بابا پا اکھے اکھ بند کر, اکھ بند کی دی اکھے کھول, اکھ کھولی تو سامنے جالیاں روزے دیاں. اس آگیا میں نے کتے لے آیا ہے, فرید نے کیا ستارہ مدینے والا یا فرید, ایشہ بس ہے یا فرید, یا فرید. ایک رستہ سیدھا ہے مدینہ المنورہ والا. اے جڑیوں میں تھوڑیاں جیاں دو چار تھوڑ دیتیاں کہ میں معافی مانگ لینا ہوں. سخت گلہ میں دو چار کیتیاں میرا دماغ پھر جاتا ہے. قسم خدا کی میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں خشک ملاؤں کو دیکھتا ہوں. میرا کلیجہ پھٹتا ہے. ان بدبختوں نے امت کا جنازہ نکال دیا. ان بے غیرتوں نے امت کو آنے, انہوں نے چندے مانگے ہم سے, مدارس بنائے انہوں نے ہمارے پیسوں سے, ہمیں ہمارے آقا کی طرف نہیں جانے دیا. اللہ کی عزت کی قسم, اگر آقا نہیں ہے تو نہ مسجد رہتی ہے نہ مدرسہ. داڑھی تو نہیں تھی اقبال کی, پر اقبال بات بڑی غضب کی کر گیا. اقبال نے کہا لا پھر اقبال وہی, لا پھر اقبال وہی, بادہ و جام ایسا کی, آتا ہے مجھے میرا مقام ایسا کی. اور اگلا جملہ اقبال نے فرمایا کہا عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے, عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی نیام ہے ساکی. اور پائیو اے نیامہ لٹکا کے بے پھر دن, نیام آدن اس قبر نو جنہیں بچ تلوار ہوں دیئے. اقبال فرماتے ہیں علم تلوار نہیں ہے, نیام ہے. تلوار عشق ہے جس سے کلیجے پھٹتے ہیں بندے. اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نمازی تھے کہ نہیں, روزے دار تھے کہ نہیں, حاجی تھے کہ نہیں, غازی تھے کہ نہیں, ان میں سارے کے سارے ذاکر تھے کہ نہیں؟ پھر کیا پڑی تھی انہیں جب حضور تھوکتے تو وہ ہاتھ میں لیتے؟ کیا ان کو یہ نہیں سمجھتا مغفرت کے لیے نماز کافی؟ یہ وہ راز نہیں جانتے تھے کہ مغفرت کے لیے نماز کافی, مغفرت کے لیے روزہ کافی, مغفرت کے لیے حج کافی. سیاح حج کی تھا 1400 سے صحابہ کرام نے 1400 صحابہ نے ہاتھ یوں کر لیے. سیاح بھی نہیں آگیا پیچھے ہٹو, کیا کر دے ہو؟ سائیں بھی جانتے ہیں مجھے رحمت للعالمین سمجھتے ہیں اور رحمت کے سمندر میں قطرے مانگ رہے ہیں. سائیاں کوئی خیر ہے, سائیاں تھوک مبارک دے دیتا ہے. تھوک ایک جنے دے ہاتھ چاہیا لو آپ پا, اس جنے نے کیا کیا بدالا کا بیا وجاؤ وجل دا, انہیں اپنے منہ تے تھوک مبارک, تھوک بھی بلغم والا, تھوک بھی کیڑا اپنے منہ تے ملیا, اپنے جسم تے ملیا. اے فرق دی واپی صاحبی, یہ بھولنا نہیں میری گلاں, بھولنا نہیں, بھولو گے یہ بھولنا نہیں. خدا تو بڑے ماں دے دکھ واسطے نہیں بھولنا. منہ تے ملیا, منہ تے ملنے تو بعد 1399 نے انہوں پکڑ لے, جنہیں منہ تے ملیا نا انہوں نے کہا چاندے کتھے ہو سائیاں, انہوں نے کہا دکھ تو سرکار کا ملا آپ کو, آپ سیڈ نہ پکڑیں, اب یہاں کھڑے ہوں ہم آپ کے بدن سے ہاتھ لگا لگا. عشق کرے پر لے آؤ, عقل نو چھٹو, چھٹ دیو جنازہ عقل نہ کر دو. عقل سے سوچنا, عقل سے سوچنا, عقل سے سوچنا, عقل سے, عقل نہیں, شرک نہ ہو جائے, شرک نہ ہو جائے, شرک نہ ہو. وہ اکھاں نکل جان تو حضور کو لام دینا, وہ روزے ٹوٹ جان تو حضور کو لام دینا, وہ کوئی غلطی ہو جائے تو حضور کو لام دینا. وہ آدھر یا رسول اللہ تو آڈا ہے, تسی اللہ نے گل کرو, اسی تو آڈیاں قدمات چاہے.
بتا دیجئے قسم خدا دی ہے خدیق بن خبیب دی خدیق بن اتنا جا صحابی اٹھیا مڑیا وہ مڑیا اٹھ کے کھڑا ہونا پتہ تو یہ سارے پیسے انہوں دیو نا تو دانک کھول سی بڑھنا میری طرف سے برکت ہوگی ساری زندگی میں کڑا بیک دے رہا سرکار کا صدقہ ہے یہ جتنا منڈا کھلوتا ہے اتنا منڈا بے جا پتر باسی اتنا ہی کھڑا کرنا سی اور کتنا کھڑا ہے شکر دے کلمہ پڑھوے اس محفل وچ آ گئی شکر دے اتنے منڈا کدی انہوں نے سختی نہیں کرنی کدی زندگی سختی منڈی سنو مگر لبیک کا تعلق نہ فقیر سے ہے نہ بابے سے ہے نہ ہی کسی اور عالم دین سے ہے لبیک کا نعرہ ادو بھی لگتا سی جدو بابے دیا نسلہ بھی نہیں سنتے ایس بابے دیا بھی نہیں سنتے اس بابے دیا بھی نہیں سنتے ادو جناب سرکار نے جدو پہلی باری پوچھیا نا کون میری مدد کرے گا تو پترو 9 سال دا ایک منڈا اٹھیا پتریاں پتریاں لتا لا ایک منڈا اٹھیا اور اس لڑکے نے اٹھ کے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ اور اس لڑکے کا نام ہے مولا مرتضی علی حسین کشا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاں یہ ضرور ہے عوام عوام ہوتی ہے عوام کیا ہوتی ہے عوام کو جس ڈگر پہ چلائیں گے نا اس ڈگر اب میں جڑے ہوں رولا پاندہ پہنگا ایک اے پہ پاندہ ایک اللہ جڑی ہمیں کردہ اس تو پہلے بھی سنی ہے یوسف علی زلیخا علی تشکہ علی تو اچھے تک لے آیا گیا نماز پڑھی ماں کا عدب کیجئے با وہ میرے تک قسم خدا دی میرے ایک خلیفہ نے پروفیسر صاحب انہوں نے بڑا کھچیا ایک دن لاہور دے دے لاہوریے منڈے بھی نال آئے ہوئے حضور آپ کی تقریر میں عشق بہت ہے اصلاح کی بات کم کرتے ہیں انہوں نے کہا پروفیسر بھی گھر کون بسو اصلاح کسے کہتے ہیں ماں کی ہوئی ہے میں کہا ایک بات بتلاؤ 1.5 گھنٹہ میں کہا بھئی ماں دی خدمت کرو ماں دی خدمت کرو ماں دی خدمت تو تسی کہتے ہو بڑی اصلاح ہوئی بڑی ہوں میں قرآن دی آیت پڑھتا ہوں کیا مطلب ہے تو ماں بھی نس جائے گی اللہم یغفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ 1.5 گھنٹے ان کی شان سننے کے بعد تم کہتے ہو بڑی اصلاح ہوئی ہے اصلاح وچی پھنسے رہو جدو اینا بھی نس جڑے نا امڑیاں نے ادو ایک کی ذات لے آ کے تیری مدد کرنی ہے جدا نام محمد الرسول اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی خدمت نہ کرو ماں تو ماں ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے لیکن یارو پہلے ان کی محبت تو سینے میں لے لو نا اور جن کی محبت کے لیے مائیں بنائی گئی ہے چلے ہوئے ہیں اسی پتہ نہیں اور بیک بھی گالے اس نہیں ہے بالکل ہر کی اس بیک یہ عوام ہے عوام کا ذہن ایسے بنایا گیا اب ہم شور بچا رہے ہیں اب ہم گلی گلی میں جا کر کہتے ہیں وہ عشق کرو وہ عشق کرو حضور نہ عشق کرو حضور نہ عشق کرو حضور نہ عشق کرو حضور نہ عشق میں نے تسی منڈے ہو میں نے اپنے مولوی اپنے سمجھ گئے ہو شارہ میں نے آپ بھول کر کے آدھے لاہور میں ایوان اقبال کی تقریر کر کے باہر نکلیا میں نے کہا سرکار کا نام لو جنتی ہونے تھے بندیاں نال ہے بعد میں مولانا مجھے کہتے جنت تک ٹھیکے دار ہے جنت یہ قیمت ہے بینارہ لالا حضور کا میں کہا مولوی تو نے نہ کیے انہیں نہ دسے تو انہوں نہیں میں دے سنا میں کہا مولوی تیرے جمن جنانے والے تھے لانا میں نے کہا تم نے یہ کہا نا کہ کیا نعرہ یہ قیمت ہے میں کہا تم مجھے صرف یہ بتا دے جنت کی قیمت کیا ہے یہ بتا دے جنت کی قیمت کیا ہے پھر یہ بھی بتا اس میں محمد کی قیمت کیا ہے سمجھ آئیے یہ پتروں ذہن بنایا خشک کیا ہے ذہن کیا بنایا گیا اب یہ عوام ہے یہ سارے عوام ہے تمہیں عوام سے کہتا ہوں یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی نہیں ہے پھر لڑ کے بولو سیاسی نہیں ہے ہاں اگر کوئی جماعت سیاست میں آتی ہے اور وہ سنیوں کی جماعت ہے اور وہ یہ نعرہ لگاتی ہے تو اس وجہ سے تم اسے سیاسی نعرہ نہ کہو اس کا تعلق سیاست سے نہیں ایمان کے ساتھ ہے اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
تو بہرحال میں رٹی رٹائی تقریب جڑے رب نو منہ دکھانا ہے تو حضور دے عشق دا درد پیدا کرو اے کشمیر کے نوجوانوں پیدا کرو گے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس درد پیدا کرو، عشق پیدا کرو، یہ عشق نہیں یہ تو کھ بھی نہیں۔ اے مت سوچنا بھائی تسی نمازاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے سو، اے تہاڈی بڑی بڑی غلط فہمی ہوئی جے سائیں دا عشق نہ ہوئے تو نمازاں راضی نہ نمازاں پڑھیاں پڑھدے سن منافق۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بصر عینی وسمع اذنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجیرانا وفی ثوب بلال فدۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض علی الناس یؤتیہ فقال رجل اعدل یا محمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک ومن یعدل اذا لم اکن عادلا فقال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ دعنی ان اقتل هذا المنافق الخبیث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان يتحدث الناس وان اقتل اصحابی دعوا ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیہم۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ترجمہ ہوں سن لو۔ جیرانہ کے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام اگے کے پیچھے پیچھے بلال پاک اینڈ چولی اینڈ پڑی وچ سونا تو مٹھیاں حضور نو دئی جان، حضور لوکاں نو ونڈی جان۔ ایسے سخی کی بھی محبت نہ ہو، سونا تقسیم کیے جائے۔ تساں انہاں نال کریا کرو محبت جڑے تہاڈو چھل چھل لو۔ اور کی کہوں گا؟ ہاں میں بڑا بیزار ہاں، سچی تو گل دسدا دریڑ دلال کے دیکھو مالو لٹو کٹو 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 اگے کٹو ہی کٹو ٹھنڈے ڈھار ہو جیسے پترو چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں گے آبس پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں۔ بریلی والا آواز دیتا ہے دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے گی۔ اگر دل کو خدا عقل دے تو در مصطفیٰ کیوں چھوڑتے ہو؟ در مصطفیٰ پر بس جم جاؤ، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب حضور نے سونا تقسیم فرمایا چاندی، ایک بندہ اٹھیا بچوں آیا وہ مدینے بچوں ہے، دھیان کرے دھیان کرے سارے علماء پر ہاتھ مجھو کرے اور میرے دوسروں بھی وعدہ کرو کہ اندر حالی نمازاں نہیں لانا، انہوں نے دسنا ہے جیدہ خیال نماز میں جنا آئے نماز نہیں ہوندی وہ کون ہے؟ اے مہربانی کریا کرو دسو انہوں نے کیوں کہ بلا کاری صاحب ہاں اے خشکی ششکی مٹاؤ، سر بچ بھی خشکی ہوئے نا تو تیل چسیدہ ہے، لائی دے نہیں لائی دے اچھا بولو نا، یہ خشکی ہو جائے تو تیل لائی دے اور پترو جی سر خشک ہوئے تو تیل لائی دے تو جی عقیدہ خشک ہو جائے تو پھر سرکار کے عشق کا ایسے لیپ لگایا لگاؤ، مہربانی کرو خشکی ششکی نہ رکھو۔ جب جناب نے وہ بندہ مدینے سے آیا نمازیں پڑھتا ہو، بولو جی کیا کرتا ہو؟ کس کے پیچھے؟ یہ بھی انہوں بولنا پہے گا تھا، سرکار کے پیچھے تو اتنے آنے کے انہیں اتنی کر کے تھی انصاف نہیں ہوتا، کسی کو 2 مٹھیاں کسی کو 1 مٹھی کسی کو 3 مٹھیاں سائیاں ہنج کر کے تکیا گئیاں نماز گئیاں یہ لفظ بھی بولو گئیاں تے نال روزے گئے سائیاں فرمایا بھائی لکھا تباہ ہو جی ایسا نہیں کرنا انصاف پھر کہیں کرنا ہے۔ حضور کا یہ لہجہ دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چھکی تلوار اللہ کہے سوڑیا دے اجازت ایس منافق کنجر دی میں تون وڈ دے۔ کنجر میں کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے پتہ؟ خبیث عربی کا لفظ ہے، کنجر عربی کا نہیں، لہذا میں نے عربی کی خبیث کا کنجر ترجمہ کیا، حدیث کا ترجمہ کرنا جائز ہے؟ ناجائز نہیں نا، جائز ہے نا، یہ من ہے۔ فرمایا دیو میں اجازت میں اس کنجر منافق کی گردن وڈ لیا، سائیاں فرمایا چھوڑ دے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ منافق ہے،
یہ نمازاں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے لوگوں نہیں پتا تو بندے آکسن بھی یہ تو اپنے ہی بندے مرواندے یہ اپنا ساڈا ہے نہیں چونکہ اپنا کوئی نمازاں نہ لی تو نہیں نہ ہونا فرمایا چھڑ دے اور پھر نال ہی فرمایا انہوں اے تے اے دے سنگی اے تے اے دے انہا آزا و صحابہو یہ اور اس کے ساتھی یقرؤون القرآن بڑا قرآن پڑھیں بڑا قرآن قرآن تو تھلے نہیں لے اے میرے حال سے کو سارے کشمیری بھائی قرآن ہے تو تھلے لا یجاوز التراقی ہو اے تو تھلے میں جی یہ حدیث پڑھی نا میں ایج کر سوچوں پہ قرآن بڑا پڑھوں گی اے تو تھلے قرآن کیوں نہیں جائے مجھے ایک دم خیال آیا اصل وچ 80 تے کلے عاشق نہیں نا حضور دے یہ قرآن بھی عاشق اساں کلے ہی تو محب نا قرآن بھی محب ہے قرآن یہاں کرنا پہلے اندر دیکھتا ہے دل کی طرف ایسے دیکھتا ہے اندر حضور ہے جی ہوئے تو چھال مار کے دل بھی چاندہ نہیں کہے تو تھلے لیندہ سمجھ آئیے غلطی کہ نہیں آئی بھائی حضور کی محبت نہ ہوگی تو کوئی بچنا ممکن ہی تمہیں حدیث بھی سناتا ہوں واقعی اور یہ حدیث بھی سنانے لگا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں ایک ذرہ بھی حضور کی محبت کا ہے تو بیڑا پاک اور میں آپ کو حضور کی طرف سے خوشخبری سنانے لگا ہوں سنیں گے حدیث کی صورت میں کون سی صورت میں آپ کو کرامت اپنی نہ ظاہر کرنے لگا حدیث سنانے لگا سنیں گے بولیں حضور پاک کی طرف سے خوشخبری سنے سرکار نے فرمایا راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور سنو صحابی کے ذکر کرتا ہے آدھے سنگی ہے کہ بیٹھے جنہیں وہ صحابی نہیں وہ صحابی وہ کون نہیں تابعی تھوڑا این بھی صدا کلمہ کر کم نہ گڑبڑ گئے تابعی وہ آگے بیٹھے ہوئے آپ ذکر کریں ویلیو تو سرکار نے تکیہ آگیا یہ تو سرکار نے تک لیں دینا اور جنہوں ظلفوں ہیں جنہوں سننا مدینے میں پہاڑ معطر ہو جاتا اندھیرے میں جب سرکار کو گفتگو کرتے تو جنہ میں جو نور نکل رہا کوئی ایک بندہ ادھر پیچھے دور بیٹھا ہوا تھا تو جون ہے ذکر کی طرف وہ تھوڑا جب گیا ہے پھر اللہ کے حضور علیہ السلام کے پسینہ جب آتا نا تو صحابہ اکرام بوتلیں لے کر آ جاتے یا رسول اللہ اساں اپنی کنیاں منڈیاں کی شادیاں کریں گے تو اتر چاہیے حضور پر کے دے وہ بندہ تھوڑا اور آگے ہو گیا وہ جہاں عبداللہ بن عمر گل کرنا وہ ہے تھوڑا جا آگے ہو پھر اے ہوندی نا محبت کسے نو اور پھر حضور دی شان میں پھر تھوڑا آگے وہ وہاں سے پیچھے چلتا ایسے تھوڑا سامنے آ گیا سامنے آ کر اس نے کہا ایک باری یہ ذکر پھر کرو ایک باری یہ گلا بھائی حضور دے رخسار ہیں جنہیں تو حضور دیاں زلفوں ہیں جنہیں تو حضور دا پسینہ ہیں جنہیں انہیں پھر شروع کر دیتا جدوں پھر کر چکے اسے کہا حضور ایک باری پھر آپ نے ادھر دیکھنا جی آپ نے ایسے کندھے پر ہاتھ رکھا عبداللہ بن عمر پاک ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا بات سنو تجھے یہ ذکر اچھا لگا اس نے کہا ذکر تو بہت چنگا لگا ہے جے چنگے دا پر میرے دل میں ایک تمنا ہے ہائے کاش کہ میں حضور کے اس دور میں ہوتا تو بس اس سے زیادہ خواہش کوئی نہیں حضرت نے اس کے کندھے کو دبایا اور دعا کر کہا اچھا یہ بتا اگر تو حضور کے دور میں ہوتا کیا کرتا وہ روتا ہے اور رو کر کہتا ہے اگر حضور کے زمانے میں ہوتا پہلے تو جا کر ہاتھ چومتا کہتا مجھے آپ اپنا غلام بنا آپ کلمہ پڑھا دیتا میں پڑھ لیتا پھر میں کہتا یا رسول اللہ ایک تمنا ہے وہ پوری کر دیو سائی پوچھنا میرے کو کہ میں آکھار میرا دل کر دیا میں تواڈے متھے نو چوم تواڈے متھے یاد ہو نا متھے نو چوم فرمایا پھر
کہنے لگا پھر میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں کہتا یا رسول اللہ کلمہ تو اسی جڑا پڑھ لیا متھا سی جڑا چوم لیا ہوں یہ دل تے جان دے مالک تسی ہو جو آنکھوں گے کری جان گے آنکھوں گے تو نمازاں پڑھی جان گے روزے رکھاؤ گے تو رکھی جان گے حج کراؤ گے تو کری جان گے جہاد وچ بلاؤ گے تو تلوار چلائی جان گے جی آنکھوں کے زکاة دیو تو ساری دولت ہی قربان کر دیں بس دل بھی تواڈا تے جان بھی تواڈی اتنی بات جب اس نے کی نا تو آپ نے دبا کرنا کندھے کو فرمایا سنو جڑیا تو ہونے ہو جا چپ اور سن میرے کو او گل جیڑی سرکار تیرے متعلق مینوں دسی اس نے کہا میرے متعلق کہا صبر تو کر سن تو صحیح کہا مجمع لگا ہوا تھا اصحاب بیٹھے ہوئے رحمت عالم جانے جانا نے فرمایا صحابہ تسا میرے نے بڑی محبت کرتے ہو اے میرے وال تھلے نہیں ڈگن دے دے پسینہ تھلے نہیں ڈگن دے دے تو تسی میرے کپڑیاں نو ہی سنبھال لیندے ہو میں جس چھڑی تے ہاتھ پھیرا ہوں چھڑی بھی تھلے نہیں ڈگن دے دے میں ناخن کٹا تے ناخن بھی برکت واسطے رکھ لیندے ہو بڑی محبت ہے تمہاری لیکن تمہارے میں گل دساں جڑے وہ بھی کاٹن نہیں جنہاں میں نو تکیا بھی نہیں جنہاں میں نو تکیا بھی نہیں تا انہاں بچوں ہر ایک دی خواہش ہے جند جان قربان ہو جائے گھر آنے تو قبیلہ قربان ہو جائے ایک جھلک مدنی دی نظر آ جائے یا محمد یا محمد بولو حق محمد حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا سرکار نے جب یہ فرمایا نا سرکار نے ایسے کیا توجہ کرنا جی یہ کیا کرنا کہ میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں انہیں 7 مبارکیں دیتا ہوں اور ان کی بڑی شان پھر سرکار نے ایسے کیا پوری جماعت صحابہ پر نظر ڈالی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پیچھے سا مجمع دے اینڈ میں سائیاں ہیج کر کے میں نے تو کیا فرمایا عبداللہ ادھر علم دیکھا ہے سائیاں فرمایا عبداللہ نیڑے آ میں اٹھ کے کوئی فرمایا وہ جنہ دی میں گل کردہ پنا تڑپن گے تو رومن گے انہاں بچوں ایک دی ملاقات تیرے نال بھی ہوئے تو میرا تذکرہ کرے گا وہ اٹھ کے آگے آئے گا پھر تو میرے پسینے کی بات کرے گا وہ اور آگے آئے گا پھر تو میری ظلم کی بات کرے گا وہ اور آگے آئے گا یہاں تک کہ تیرے سامنے آ کر وہ چپ ہو جائے گا اور پھر آہستہ سے کہے گا یہ جو باتیں کی ہیں ایک مرتبہ پھر کرنا جب تو ذکر دہرائے گا تو پھر وہ کہے گا کاش کہ میں اس دور میں ہوتا پھر تو اس کو پوچھنا کہ اگر تو ہوتا تو کیا کرتا وہ بتائے گا کہ میں کلمہ پڑھتا اور پھر میں حضور کے ماتھے کو چومتا جب وہ یہ بات کرے تو اس کے کندھے کو دبا کر کہنا کہ مدنی لجپال فرما گئے کہ گھبرا نہ جس کے دل میں ایک ذرہ میرا عشق ہو اللہ اس پر آگ سے دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے اگر آپ کے دلوں کے اندر ایک ذرہ اللہ اکبر ایک ذرہ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت کا ہے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا میری ساری تقریر پوری ہوئی صرف آخر میں یہ کہوں گا وعدہ کرو ہم نماز پڑھیں مگر حضور کی محبت میں کس کی محبت میں وعدہ کرو سارے کے سارے کوشش کر سا سر بھی ڈاپا مگر کس کی محبت میں اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس پورے مجمع پر رحم فرما بے اولاد جی ادھر بیٹھے رہنا جڑا بندہ بے اولاد ہے نا وہ اللہ پاک کی برکات منت مننے کہ مننے منت کے نال گل کرنی ہے اللہ نال اچھا بس ایسا نہیں سن لو منت یہ مان لو کہ اگر بیٹا اللہ نے دیا تو نام کیا رکھنا ہے اچھا بولو گھبرانا جائے ابھی اتنے محمد علی ہو جا سکے گھبرانا جانا محمد بیٹی پیدا ہو تو نام رکھنا ہے نور فاطمہ
اس کے بعد ایک کام کرنا ہے جی، کرو گے 300 مرتبہ استغفار. کتنی مرتبہ؟ روز ہو، جب تک بچی بچہ پیدا نہیں ہوگا. ہاتھ کھڑا کرو، کون کون بھائی ہو؟ اچھا باقی جڑے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے ہیں انہوں دی مرضی پر ہے کہ سن اولاد دی لوڑ نہیں. وہ چلے ہو جیڑا اولاد نہیں چاہیے، جیڑا استغفار کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا. اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے. میں اب علماء اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اے ذرا پھکی عشق کی سارے مہربانی کریا کرو، تن کے رکھیا کرو. وما توفیق سلام شمع بز میں ہدایت پہلا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ اور یا الہی صدقہ میلاد رسول. یہ سلام آج زانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخمسۃ نفسین بآخر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اے اللہ پاک تیری دربار سے جو نذرانہ پیش کیا گیا، میلاد پاک کا ذکر کیا گیا، تیرے معبود حمد و ثناء پیش کی گئی ہے. مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. یا اللہ قبول فرما کہ بالخصوص سارے دل سارا تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تحفہ تانوں حضرت الصحابہ پیش کیا قبول فرماؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین کرمین آپ دی ارما پاک سبداد پائتن پاک بارے مان چودہ معصوم توات امین خلفائے راشدین بارگاہ صحابہ پیش کیا قبول فرماؤ. شہداء کربلا، شہداء احد، جنگ بدر، جنگ کنین، جنگ تبوک جتنے شہید سب دی بارگاہ صحابہ پیش کیا قبول فرماؤ. سیدنا غوث پاک عبد زیر سے جتنے بھی اولیاء کرام سب دی بارگاہ صحابہ پیش کیا قبول فرماؤ. یا العالمین حاضرین محفل کے جتنے والدین دنیا پردہ پاک نزول کا وسیلہ سب دی بخش عطا فرماؤ. جنہوں نے زندہ انہوں نے ایک نیک ہونے توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ پیارے محبوب نے صدقہ اس میلاد پاک نے کو قبول و منظور فرماؤ. جنہوں نے اس لنگر کی شرکت کی ہے میلاد پاک ذکر. یا اللہ سب نے دنیا اور آخرت کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ. سب نے صراط المستقیم در سے چلنے توفیق عطا فرماؤ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اسا سارے دی حاضری قبول فرماؤ. اسا سارے دی صغیر کبیرہ گناہ معاف عطا فرماؤ. اللہ رحمت دی بارش عطا فرماؤ. یا اللہ سارے دلوں میں پیارے مصطفیٰ دی غلامی دا ذکر کرنے سب نے توفیق عطا فرماؤ. پیارے آقا نے نال محبت کرنے توفیق عطا فرماؤ. عالم اسلام دی خیر فرماؤ. اسلام دا بول بالا عطا فرماؤ. کفار متبار برباد عطا فرماؤ. یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرماؤ. یا اللہ حضور دی رسالت جڑے مر بیٹھے مسئلے تیار ہو گئے، اللہ اپنے معبود صدقانوں کامیابی لے کامرانی عطا فرماؤ. ساڑھے خادم رضوی صاحب نے یا اللہ آزاد عطا فرماؤ. جتنے بھی علماء قید نے یا اللہ انہوں قرآن ہدایت عطا فرماؤ. انہوں کامیابی دے کامرانی عطا فرماؤ. مقابل نصیب عطا فرماؤ. اللہ پیارے معبود کے صدقہ سارے حال دلہ مکرم عطا فرماؤ. کشمیر فلسطین مسلمانوں نے سب نے آزادی نصیب عطا فرماؤ. کشمیر جاندے جو ظلم ستم ہو رہے اللہ ظالم کفار و تبار برباد عطا فرماؤ. اس میلاد پاک ذکر صدقہ سے سارے صغیر کبیرہ گناہ معاف عطا فرماؤ. صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.